الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، جب سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیا بنائی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اس روئے زمین پر ظلم و ستم کے بے شمار واقعات رونما ہوئے ہیں۔ بہت سارے واقعات وہ ہیں جو اسلامی تاریخ سے اور مسلمانان عالم سے جڑے ہوئے ہیں۔ انہی واقعات میں ایک دردناک، غمناک، دلدوز اور دلخراش واقعہ وہ ہے جس کو ہم شہادت حسین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق جس عظیم خانوادے اور خاندان سے ہے، اس کے تمام افراد نے اسلام کی اشاعت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے جو قربانیاں پیش کی ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی زہر دے کر شہید کر دیا گیا تھا۔ حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نماز کے دوران شہید کر دیا گیا تھا، اور حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی دین کی خاطر عظیم قربانیاں دی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق اسی عظیم خانوادے سے ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے، حضرت فاطمہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی اور چہتی صاحبزادی ہیں، ان کے لخت جگر ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے اس عظیم نواسے کی ولادت کی اطلاع مدینہ المنورہ سن ہجری 4 میں ملی تو آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، بے پناہ خوشی و مسرت کا اظہار فرمایا۔ حضرت علی سے پوچھا کہ علی نام کیا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ حضرت علی چونکہ خود شیر خدا، بہادر اور شجاعت والے تھے، اس لیے انہوں نے اسی مناسبت سے حضرت حسین کا نام حرب رکھا۔ حرب کے معنی ہوتے ہیں جنگ، جنگجو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل کر حسین رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن اپنے نواسے کی طرف سے عقیقہ فرمایا اور ان کے بالوں کے بقدر چاندی صدقہ فرمائی۔ حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما یہ اسلام کے شہزادے ہیں، نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا الحسن والحسین ابنایا من احبہما فقد احبنی ومن احبنی احبہ اللہ ومن احبہ اللہ دخل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ دونوں میرے صاحبزادے ہیں، جو ان سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا، اور جو مجھ سے محبت اور تعلق رکھے گا اللہ اس سے محبت اور تعلق رکھے گا، اور جس سے اللہ محبت کرے اس کا جنت میں داخلہ یقینی ہے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا الحسن والحسین ہما ریحانتایا من الدنیا، کہ حسن و حسین یا میرے دنیا کے دو خوبصورت پھول ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرات حسنین گرتے پڑتے سرخ جوڑوں میں ملبوس مسجد نبوی کی طرف آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا تو منبر سے نیچے اترے اور ان دونوں کو اٹھا کر گود میں لے کر منبر پر چڑھ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا اموالکم واولادکم فتنہ، کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ میں نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے صبر نہیں ہو سکا۔ حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما اس کائنات کی سب سے عظیم اور مقدس ہستی اور شخصیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پروان چڑھے ہیں۔ حضرات حسنین نماز کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چڑھ جاتے، آپ ان کی وجہ سے اپنے سجدوں کو طویل فرما دیا کرتے تھے۔ یہ حضرات حسنین ہیں۔ 7 سال کی عمر تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پرملال ہو گیا۔ اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضرات حسنین کے ساتھ جس والہانہ تعلق کا اظہار فرمایا ہے وہ بھی ایک مثالی اور قابل نمونہ اظہار تعلق ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کو اپنے کندھے پر بٹھا لیتے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکرام کا معاملہ فرماتے، تو دونوں بھائیوں کے لیے 5,000 درہم کا وظیفہ مقرر فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری وقت میں گھر میں محصور تھے، بلوائیوں اور باغیوں نے اور سبائیوں نے حضرت عثمان کے گھیرے کو جب تنگ کر دیا تھا، تو حضرت علی شیر خدا نے اپنے انہی دونوں شہزادوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے ان کے گھر کی چوکھٹ پر کھڑا فرمایا تھا۔ اور جب حضرت عثمان کو اس کے باوجود بھی شہید کر دیا گیا تو آپ نے حضرات حسنین کو ڈانٹا۔ اسی طرح حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ رہے اپنے ان شہزادوں کا خیال کرتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ حضرت ام سلمہ کے گھر میں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس آج ایک ایسا فرشتہ آیا تھا جو آج تک کبھی نہیں آیا، اور اس نے حضرت حسین کی شہادت کی خبر دی ہے، اور اس جگہ کی مٹی بھی مجھے دکھائی ہے جس جگہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے گا۔ گویا اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہو جانا یہ یقینی بات تھی، لیکن افسوس اور بدنصیبی ہے ان لوگوں کے لیے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ظلم و ستم کرنے میں شریک رہے، جنہوں نے ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنے آپ کو ملعون ٹھہرایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد یزید کی بیعت پر آمدہ نہیں تھے۔ بہت سارے اجل صحابہ موجود تھے، وہ بھی یزید کی بیعت پر راضی نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی لوگوں میں تھے۔ یزید نے اپنے مختلف لوگوں کے ذریعے سے اس بات پر بڑی کوشش کی کہ کسی طرح یہ حضرات میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور میری خلافت کو، میری حکومت کو تسلیم کر لیں، لیکن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ چھوڑ کر مکہ المکرمہ تشریف لے آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ تشریف لے آئے۔ مکہ میں رہتے ہوئے کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسین کے پاس ہزاروں خطوط لکھ کر آپ کو کوفہ آنے کی دعوت دی کہ آپ کوفہ آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ جب اتنے سارے خطوط آئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملے کی تفتیش اور احوال کی تحقیق کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ فرمایا۔ وہ وہاں تشریف لے گئے تو کوفہ کے لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ واقعی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، انہوں نے ہزاروں لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی ہے، تو کوفہ کی صورتحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط لکھ کر بھیجی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ معاملہ ٹھیک ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کے ساتھ تقریباً 17، 18 یا 19 افراد کی روایت ملتی ہے، اتنے لوگوں کے ساتھ کوفہ کی طرف چل پڑے۔ چلتے ہوئے حضرات صحابہ اکرام میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر نے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے باصرار آپ کو کوفہ جانے سے روکا، لیکن وہ کہنے لگے کہ اب میں عزم کر چکا ہوں، اور ایمان والے کی نشانی ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب عزم کر لیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اصرار کے باوجود بھی مکہ میں نہ رکے اور کوفہ کی طرف چل پڑے۔ کوفہ کی طرف جا رہے تھے، راستے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور یزید نے کوفہ کے گورنر کو، جو پہلے صحابی تھے، ان کو ہٹا کر عبید اللہ ابن زیاد جیسے خونخوار ظالم آدمی کو کوفے کا گورنر بنا دیا ہے۔ روایات میں آتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جا رہے تھے تو درمیان میں فرزدق نامی شاعر حضرت حسین کو ملا۔ اس نے کہا کہ حسین آپ وہاں مت جائیے، الکوفی لا یوفی، کوفیوں کی عادت ہے کہ وہ کبھی وفائی کا اظہار نہیں کرتے، وہ بڑے غدار اور بے وفا لوگ ہیں، کچھ بھی ہو ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہوں گے لیکن ان کی تلواریں وہ ابن زیاد کے ساتھ ہیں۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مسلم بن عقیل کے وفات کی شہادت کی خبر ملی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا بھی کہ واپس مکہ کی طرف سفر کر لیا جائے، واپس ہوا جائے، لیکن حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے
قصاص کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 آدمیوں کے قافلے پر مشتمل جماعت کے ساتھ کوفہ کی طرف چل پڑے۔ راستے ہی میں ابن زیاد نے حر ابن یزید کے سرکردگی میں 1000 لوگوں سے زائد افراد پر مشتمل قافلہ ہتھیاروں سے لیس حضرت حسین کی طرف بھیجا اور کہا کہ زبردستی ان کو یزید کی خلافت پر آمادہ کیا جائے۔ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت پر بیعت کرنے سے بالکل انکار کر دیا۔ جب اس نے ضد کی تو آپ نے ان کے سامنے 3 باتیں رکھی کہ یا تو مجھے براہ راست یزید سے ملنا دیا جائے، شام کی طرف میرا رخ کر دیا جائے، یا یہ کہ مجھے کسی اسلامی ملک کی سرحد کی طرف جانے دیا جائے، یا مجھے واپس مکہ کی طرف جانے دیا جائے۔ لیکن وہ کسی ایک شرط پر بھی راضی نہیں ہوئے۔ بالآخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں پڑاؤ ڈالا، جہاں ابن یزید کے کارندوں نے اور ظالم و بدبختوں نے حضرت حسین اور ان کے اہل خانہ اور ان اسلامی جابازوں کے ساتھ وہ بدترین معاملہ کیا ہے کہ رہتی دنیا تک یہ بدنما داغ ان کے ساتھ چمٹا رہے گا۔ ہزاروں لاکھوں لوگ ان پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت علی اصغر ہوں، علی اکبر ہوں، چاہے وہ حضرات حسنین کے دیگر بھائی ہوں، سب کو باری باری شہید کر دیا گیا۔ بالآخر 10 محرم الحرام کو عاشورہ کے دن عصر کے وقت بھوک و پیاس کے عالم میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم فرد کو بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو بھی شہید کر دیا گیا۔ یہ تاریخ انسانی کا وہ بدترین ظلم تھا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا گیا۔ ان ظالموں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کے ساتھ جو بدترین سلوک کیا ہے وہ ناقابل برداشت بھی ہے اور داستان دلخراش بھی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالآخر شہید ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا سر جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تو وہ ابن زیاد ظالم و ملعون چھڑی سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر اور چہرے پر مار رہا تھا۔ کھڑے ہوئے ایک صحابی نے حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کہا کہ اے ظالم، یہ چھڑی حضرت حسین کے چہرے سے ہٹا لے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو اس چہرے سے لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ بالآخر یہی سر زیاد کے بعد یزید کے دربار میں بھی پہنچا، لیکن افسوس یزید نے ان ظالموں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ ان ظالموں کے خلاف یزید نے کوئی کارروائی نہیں کی، جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یزید گویا انہی لوگوں کے ساتھ شامل تھا۔ یزید حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں میں گویا شامل ہے، چاہے وہ بالفعل حضرت حسین کے شہید کرنے میں شامل نہ ہو، لیکن بالآخر چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے کے بعد بھی ان ظالموں اور قاتلوں کے خلاف یزید نے کوئی کارروائی نہیں کی، جس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یزید کی گویا مرضی شامل تھی۔ اسی وقت سے لے کر آج تک یزید ایک ظلم کا استعارہ بن چکا ہے، ظالمین کی صفوں کا سردار گویا یزید بن چکا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ایسا زندہ جاوید رہا کہ ایک شاعر کہتا ہے، نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کے ذریعے سے، اپنی شہادت کے ذریعے سے دنیا جہاں والوں کو یہ پیغام بھی دیا ہے کہ حالات کتنے ہی سنگین ہو، کیسے ہی ظالم و جابر لوگوں کا سامنا ہو، چاہے بدن کو چھلنی کر دیا جائے، چھینچڑوں کو اڑا دیا جائے، توپ اور بندوقوں کی نوک پر اڑا دیا جائے، لیکن کبھی ظلم سے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے کسی شاعر نے یہ بھی کہا ہے، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگ رسول، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ اور حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کسی شاعر نے یہ بھی کہا ہے، نہ پوچھو تم شان حسن و حسین کی، ان کی سواری تو خود رسول بنتے ہیں، اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے،
اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی علامہ اقبال کے ان عظیم اشعار کا بالکل حقیقی مصداق ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان اسی لیے نمازی، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کی بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا تفصیل طلب ہے، بہت ہی مختصر لفظوں میں اس واقعے کو سنایا گیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے اور اسوہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسینی صف میں شامل فرمائے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں ہمیں جگہ عنایت فرمائے، اور حضرت حسین کے اسوے کو ہمیں جب تک زندہ رہیں لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔